ویلکم ٹو دا شو ہینکی پینکی ناظرین، اور میں ہوں ہمدوش عدنان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بڑی ہی پیاری شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے سید ثاقب علی، اور وہ ہیں پی آر کنسلٹنٹ۔ آئیے ہم آپ کی ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ کیسے ہیں ثاقب؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، میں ٹھیک ہوں نہ ہوں۔ یو آر لکنگ نائس جسٹ لائک مین ان بلیک۔ بہت شکریہ۔ اچھا ثاقب، آپ نے ماشاء اللہ بڑا کریئر کا آغاز کیا، آپ سرخیوں میں بھی رہتے ہیں، بہت ساری کمپنیز کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں، تو کیسا رہا یہ سفر؟ جی اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا رہا اور بہت زبردست ایکسپیرینس رہا اور بہت مزے کا رہا۔ اچھا، تو کب اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا؟ ویسے تو میں نے اپنا کریئر اسٹوڈنٹ لائف میں ہی شروع کر دیا تھا، کہ آپ کو پتہ ہے ایک اسٹوڈنٹ کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو جب میں اسٹڈی کر رہا تو ساتھ ساتھ میں ہوم ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی، پھر اکیڈمیز میں پڑھانا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے تو پھر میں جیسے میرے پاس کوئی اپرچونیٹی آتی گئی میں اس کو اویل کرتا گیا۔ پھر جو پروفیشنلی اگر آپ اس کو کہیں تو میں نے اس کو پھر 3 سال پہلے ہی میں اس کو پروفیشنلی لے کے آیا اور میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ واو، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی اس کو شروع کر دیا تھا۔ اور تو سب سے مزیدار پروجیکٹ کون سا رہا آپ کا؟ سب سے مزیدار پروجیکٹ جو میں آج کل کر رہا ہوں پی آر کے، یہ میرے سب سے مزیدار پروجیکٹ ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں ڈفرینٹ لوگوں کو دیکھتا تھا، میں نے کہا کبھی میں بھی ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ملاقات کروں گا، گپ شپ کروں گا اور ان سے سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو یہ نصیب بھی کروا دیا۔ ہاں جی، وہ سن لی اور میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور یہ میرا سب سے بڑا مزیدار پروجیکٹ تھا۔ اچھا، پریویس پروجیکٹس آپ کے کیسے رہے؟ آپ کی میں نے ویسے بڑی سرخیاں دیکھی تھی، تو وہ کیا چیزیں تھیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، ہمارا پریویس پروجیکٹ بہت اچھا رہا۔ ہم نے ابھی لاسٹ ٹائم ایک ایونٹ کیا تھا انفیسٹ کے اوپر، انفیسٹ 2020، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا اسکل سیٹ کے اوپر، اسکل سیٹ 2020 ای لائبریری کے اندر۔ تو ہمارا بہت اچھا ایونٹ رہا اور ہم نے اس میں ہاں ویسے اسکل سیٹ کا تو میں نے بھی سنا تھا، بڑی وہ ہائپ تھی، اس میں بہت ساری سیلیبریٹیز بھی آئی ہوئی تھی، بہت سارے جو ہے وہ کنسلٹنٹ اور ٹرینرز بھی آئے تھے۔ بہت میں نے سرخیاں دیکھی تھی اس کی، اچھا رہا تھا وہ ایونٹ۔ پرسنلی آئی اپریشیٹ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے کریئر سٹارٹ کیا، اس میں کیا ایسی مشکلات آئیں جس میں آپ اتار ہوا آپ کا، پھر اس کے بعد چڑھاؤ اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے وہ ہوا، اس کے علاوہ جو مطلب ایک ہوتا ہے نا جب اس فیلڈ میں بندہ نکلتا ہے، یا کوئی بھی فیلڈ ہو، ایک ہوتا ہے نا احساس کمتری، یار نہیں اب میں نہیں کر سکوں گا، پھر ایک اگلے دن پھر کچھ اور موٹیویشن، تو ایسے کیا واقعات ہوئے ہماری آڈینس کو بتائیے آپ کے ساتھ کہ مشکلات تو اگر آپ کوئی بھی کام کرنا جب شروع کرتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مشکلات نہیں آتی تو اس کے بغیر نا مزہ بھی نہیں آتا، مزہ بھی نہیں آتا۔ تو مشکلات بہت آئیں جب بھی میں کوئی آئیڈیاز شیئر کرتا تھا، اور پہلے تو سب سے پہلے میرے گھر والے بھی میری بات کو نہیں مانتے تھے، یہ تو اوروں نے کیا ماننا، تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں ڈپریس بھی ہو جاتا تھا۔ اچھا ثاقب، ابھی آپ نے بات کی ہے وہ پیرنٹس جو ہے وہ گھر میں بھی نہیں سنی جاتی تھی آپ کی، تو اس چیز کو کیسے آپ نے اوور کم کیا؟ دیکھیں، میں جب مجھے بات کرتے تھے مجھے غصہ آتا تھا کہ یار میری بات نہیں فالو کر رہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد نا مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ جیسے جیسے میں اچیومنٹ کی طرف جانا شروع کیا اور کچھ نہ کچھ میں نے حاصل کرنا شروع کیا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ساری جتنی بھی اسٹرگل ہے نا ساری کی ساری پیرنٹس کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیچھے ان کے پیرنٹس ان کو سپورٹ یا اسٹرکٹنیس نہیں کر رہے تھے، تو وہ ٹریک بھی اس کا وہ موٹیویشنز نہیں آ رہی تھی۔ جب مجھے ڈانٹ پڑتی تھی یا کہتے تھے کہ آپ تم نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ کہتے تھے، پھر گھر والے بھی کہتے تھے کہ تم نہیں کر سکتے، پھر میں کہتا تھا کہ نہیں یار میں یہ کروں گا۔ تو پھر مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ نہیں یار، وہ جو ان کی جو ڈانٹ تھی، جو وہ مجھے اسٹرک کرتے تھے کہ نہیں جی یہ کرو، اس کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں۔ اور میں یوتھ کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ ان کی ڈانٹ کو برداشت کریں، چپ کر کے سنتے رہیں۔ ہاں یہ تو بالکل ہی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ ناظرین دیکھیں، ہر باغی ٹی وی ایک ایسا ٹی وی ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ باغی ہی آتے ہیں، کچھ کہیں نہ کہیں سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہوتا ہے، پھر باغی بن کے کسی مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے چینل کی کہ باغی کے اوپر جو ہے وہ باغی ہی لوگ آتے ہیں۔ تو آپ کو اینڈ لیول کی ڈپریشن کا ہوئی؟ تو پھر مجھے نا 2 سال پہلے جب مجھے نا ایک دفعہ میں نے سوچ لیا کہ یار بس اس کو میں نے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ایسا ہے کہ میرے ساتھ کی جو کمیونٹی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے،
اور میرے جو استاد ہیں جن کو میں مانتا ہوں وہ بھی بہت ماشاءاللہ اسٹرانگ ہیں. تو میں ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے سیکھنے کی. تو میں ہمیشہ ان لوگوں میں اپنی بات جا کے پہنچاتا تھا, اپنی بات ڈسکس کرتا تھا جو میری بات کو ایکسیپٹ کرتے تھے. پھر مجھے سمجھاتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں کرو, ایسے کرو. میں ان میں ایک علی عباس صاحب کا بھی نام لینا چاہوں گا, وہ میری سب سے بڑی فیوریٹ پرسنالٹی ہیں. تو اکثر انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی ہے. اور جب بھی مجھے کسی یہ چیز کی ضرورت ہوئی ہے, جب بھی مجھے کسی جگہ پہ پریشانی ہوئی ہے, تو میں نے ان سے جا کے ڈسکس کی ہے. تو پھر مجھے بھی موٹیویشن ملی ہے. پھر میں نے کہا نہیں یار میں اس کو کروں گا. اور پھر اس کے بعد اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. سب سے پہلے اللہ پہ ہی بھروسہ ہے. اللہ پہ تو بہت ہی انسان کو, جب تک ہم اللہ پہ نہیں بھروسہ کریں گے اور کیسے چلے گی پھر گاڑی. اچھا, یہ ثاقب نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی سیکھنے کی. تو ناظرین ہم چاہے عروج پہ پہنچ جائے, زوال پہ ہوں, ناظرین یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ہم لوگوں کو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. چاہے ہم بادشاہ ہوں یا ہم غلام ہوں یا کوئی بھی جو ہے نا کسی بھی فیلڈ کے کسی بھی ڈیزگنیشن پہ ہوں, تو سیکھنے کا عمل نہیں چھوڑنا چاہیے. تو ثاقب نے بڑی اچھی بات کی ہے. اچھا ثاقب, ہم آپ کے ساتھ ایک مزیدار سی گیم کھیلنے لگے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم پیار سے ہینکی پینکی, اور اس کا سیگمنٹ ہے 2 ٹکے کے سوال. جی بالکل. اچھا, میرا پہلا سوال ثاقب علی سے. یہ خیر ہے آج بلیک شلیک پہنا ہے, ڈیٹ شیٹ پہ جانا ہے, ویلنٹائن کو بھی دیر ہے. نہیں ڈیٹ پہ جانے کا تو خیر کوئی پلان نہیں تھا, پلان تو آپ کے پاس آنے کا تھا. تو فیوریٹ کلر مجھے اچھا لگتا ہے تو پھر میں سے پہن کے آپ کی طرف آ گئی. تو ریڈ بھی ساتھ کوئی ایسی چیز رکھ لیتے جو ریڈ ہو ذرا وہ پورا. نہیں بس میں نے کہا کہ بلیک کمبینیشن میں جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اچھا, بلیک کمبینیشن میں جائیں تو زیادہ اچھا. میرا دوسرا سوال ثاقب علی سے, کون سا کرش تھا اسکول اور کالجز میں؟ دیکھیں جی, اسکول اور کالجز میں جب بندہ آتا ہے نا تو سارے کرش ہوتے ہیں. ایک کوئی ایک تو. اگر میں ایک کا نام بتا دوں تو باقیوں کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. تو یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی کرش تھی. یار میری کرش نا اسٹوڈنٹس ہوں یا نہ ہوں, لائک ساتھ بیٹھی کلاس فیلوز ہوں نہ ہوں, لیکن ٹیچرز میری کرش ضرور ہوتی ہیں. ٹیچرز تو واہ 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 واہ. اچھا, میرا تیسرا سوال ثاقب علی سے. ثاقب بندے بن جاؤ, اب تیسرا سوال بڑا ہی خطرناک آنے والا. میں پوچھیں. سنیں تم جا رہے تھے ایک جگہ, ٹھیک ہے, تمہاری چین ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد چینیں ہمیشہ ہی گرلز کالج پہ ہی کیوں ٹوٹتی ہیں؟ بس یہ تو گرلز کالج کے باہر ہی کیوں ٹوٹتی ہیں چینیں؟ نصیب کیا لیں اس کو. نصیب یہ بندے بن جاؤ ثاقب تم. اچھا ثاقب, آپ نے کافی کام کیا, کافی آپ اسٹرگل کے ساتھ آئے, جیسے آپ نے بتایا گھر میں بھی اس طرح سے, اور فیلڈ میں بھی ظاہری سی بات ہے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. تو اب جو یوتھ جو ڈپریشن میں آ کر, بڑا تنگ آ کر, یا کسی نہ کسی وجہ سے کوئی ایسا کام سٹارٹ کر رہے ہیں, تو ان کو کیسے موٹیویٹ کرو گے آپ؟ یا جو سٹارٹ ہی نہیں کرتے, جو ڈپریشن میں رہتے ہیں, مطلب احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, ان کو کیسے آپ موٹیویٹ؟ دیکھیے میں جو یوتھ کو کہتا ہوں, اکثر میں خود بھی یہی کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری خود بھی سیکھنے کی عمر ہے. تو میں ہمیشہ, میرے ساتھ جو بھی لوگ جڑتے ہیں, میرے دوست یا میرے جونیئرز, میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ نا کچھ کر دیا کرو, نہ کرنے سے بہتر ہے. جب آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو راستے میں کوئی نہ کوئی آپ کا جو ہے وہ سفر جب شروع ہوتا ہے تو کوئی راستے بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اور میرے پاس کوئی آئیڈیا آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی جلدی اس کو امپلیمنٹ کر لوں. بالکل. اور باتیں تو بہت ہو چکی ہوتی ہیں پیغام دینے کے لیے اور کرنے کے لیے. یعنی پھوتیاں لوگ بہت مارتے ہیں, کرو تو صحیح, وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی گروم کرے. اس کو کرنا شروع کر دے تو آپ کو ایکسپیرینس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کے اللہ پاک جو ہیں وہ راستے بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ناظرین یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ باتیں نہ کرو, آپ کام کرو. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان گروم ہوتا جاتا ہے, ترقی بھی ملتی ہے. اتار چڑھاؤ تو لائف کا حصہ ہوتے ہیں. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ثاقب بخاری, جو بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ بڑی اتار چڑھاؤ آتے ہیں, بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو ہمیں جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے. باتوں سے کام نہیں چلتا, کچھ کرو گے پھر کہیں نہ کہیں انسان چلا جاتا ہے, کامیابیاں آتی ہیں اور ترقیاں بھی ملتی ہیں, اتار بھی ہوتا ہے, چڑھاؤ بھی ہوتا ہے. تو آپ جو ہے کچھ نہ کچھ کر گزرو.
تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہینکی پینکی شو اور باغی ٹی وی کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.